دوستو پاکستان مسلم لیگ نواز اور خصوصاً شریف فیملی آخر اس قدر زیادہ پریشان کیوں ہے؟ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کیا جانا ہے تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ یعنی کیا پریشانی یہ کہ عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے؟ کیا پریشانی یہ کہ عمران خان اقتدار کی کرسی پر آ جائیں گے؟ یا پریشانی اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے؟ اب آپ کے سامنے ہم ڈیٹیلز رکھیں گے۔ اصل پریشانی اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کو خصوصاً شریف فیملی کو کیا ہے؟ عدالت نے فیصلہ دیا اور فیصلے کے اندر عدالت نے ایک پوائنٹ مینشن کیا جو کہ سب سے بڑی پریشانی ہے اس وقت شریفوں کے لیے، خصوصاً جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے ان کے اقتدار کے خاتمے کے لیے بھی اور ان کے مستقبل کے اندر بہت بڑی پریشانیوں کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اب یہ پوائنٹ کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان مسلم نواز عمران خان کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہے، انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے، تو تب بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہے جو کہ ان کے سروں پہ لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح ہے۔ اب یہ پریشانی کیا ہے؟ انہیں سب سے پہلے تو خوف یہ تھا کہ سہیل آفریدی نے لانگ مارچ کی تاریخ دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگ نکلیں گے، 20 لاکھ لوگ نکل کے آئیں گے، اس دفعہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس دفعہ اپنا مقصد حاصل کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب یہ خوف تو برقرار تھا، لیکن یہ خوف اس سے بھی کہیں زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر عمران خان کو ہاسپٹل منتقل نہ کیا گیا تو تب کیا ہوگا؟ اب یہاں پر اسد اللہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اس کے نتائج ہوں گے۔ اس وقت اگر نون لیگ ضد لگاتی ہے تو اسے سوٹ نہیں کرتی۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر 27 سپتمبر والا لانگ مارچ 27 اگست کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پھر سہیل آفریدی دھمکی دے سکتے ہیں کہ 27 ستمبر کو نہیں بلکہ 27 اگست کو بھی لانگ مارچ ہو سکتا ہے۔ اب اگر لانگ مارچ ہو گیا تو حکومت کے پاس کچھ نہیں بچے گا، ایون کے طاقتوروں کو بھی اسی لانگ مارچ کا خوف ہے۔ اب ساتھ میں اسد اللہ خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلدی بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ زور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی عوام کو اس فیصلے پر اگر عمل درآمد نہ کیا گیا اور حکومت کے کہنے پر نہ کیا گیا تو پھر غصہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد تو عوام ہر صورت میں باہر نکل کر آئے گی، اور اگر عوام باہر نکلتی ہے تو پھر اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھی فارم 47 کی بنیاد پہ آئی حکومت جو کہ شریفوں کی حکومت ہے، اس کے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ اب دوسری جو چیز ہے کہ کون سا پوائنٹ ہے عدالت کے فیصلے میں جس کے خوف نے مسلم لیگ نواز کو شریفوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اب یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں واضح طور پر ایک پوائنٹ مینشن کیا ہے، ان کا لکھنا ہے کہ the concerned officers government shall furnish complete details of all cases in which the prisoner is accused, arrested, facing trial or has been convicted اینڈ سینٹینسڈ۔ اس کی سمپل میننگ یہ کہ عدالت نے کہا ہے کہ جن بھی کیسز کے اندر عمران خان کو سزا دی گئی ہے، جس طرح سے ان کا ٹرائل چلایا گیا ہے، جو کچھ بھی ان کے خلاف سامنے آیا ہے، جس طرح سے انہیں جیل کے اندر رکھا گیا ہے، ان سب کی ڈیٹیل بھی عدالت کے سامنے پیش کی جائے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، وہ جانتے ہیں کہ سب بوگس کیسز ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، اور ان کے اندر جس طرح کی سزائیں دی گئی ہیں وہ بھی ساری جعلی جھوٹی سزائیں ہیں، کہیں پر کوئی ایویڈنس نہیں، کہیں پر کوئی ڈیٹیلز نہیں۔ اگر عدالت کے سامنے ثبوت پیش کی جانے ہوئے تو پھر پاکستان مسلم نواز کے لیے اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس خوف نے بھی ان کو گھیرا ہوا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عدالت کے ایک حکم نامے پر عمل کریں گے تو اس پر بھی کرنا پڑے گا، اس لیے پہلے حکم نامے پر عمل نہیں ہوگا تو اس پر بھی عمل نہیں کرنا پڑے گا۔ اس خوف نے پاکستان مسلم نواز کو مکمل طور پر گھیرا ہوا ہے۔